شاہ اسرا نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، ایک ہی بیٹا اس کا تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اسے جنگجو بناؤں۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے کو گھوڑ سواری سکھایا، تیر بازی بھی سکھائی، سیاست بھی سکھایا۔ اس وقت میں جتنے بھی فنکار تھے وہ ان کے پاس بھیج کر اسے تعلیم سکھایا۔ ایک دن اسے خیال آیا میرا بیٹا کچھ اخلاق بھی سیکھے، دین کا علم بھی سیکھے۔ ایک درویش تھے شیخ حسن، ان کو بلا کر کہا کہ حضرت جی میرے بیٹے کو آپ میرے گھر آ کر اسے دین کا علم سکھائی۔ تو حضرت کہنے لگے اگر تیرے بیٹے کو علم سیکھنا ہے، اگر اسے واقعی میں پڑھنا ہے تو میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، تیرا بیٹا خود میرا گھر آئے، کیونکہ علم اسے سیکھنا ہے، مجھے نہیں۔ اسی لیے تیرے بیٹے سے کہہ دینا کہ وہ خود چلتا ہوا میرے گھر پہ آ جائے۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ حضور میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے، مجھے بھی ایسا ہی خوددار آدمی چاہیے، میرے بیٹے کے لیے ایسا ہی استاد چاہیے۔ بہرحال جب وہ حضرت کے گھر علم سیکھنے گیا، مسلسل 6 سال اسے وقت لگا علم سیکھنے کے، اخلاق سیکھنے کے۔ عام لوگوں کے ساتھ اس شہزادے نے بھی بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ جب اس کی تعلیم پوری ہو گئی تھی، جب وہ فارغ ہو گیا تھا، اس نے سارے زندگی کے وہ سبقیں سیکھ چکا تھا، اس نے ادب بھی سیکھ چکا تھا، اخلاقیں باتیں بھی وہ سیکھ چکا تھا، دین کے حوالے سے حضرت نے اس کو آگاہ کیا تھا۔ جب وہ کافی حد تک وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگا تو ایک دن حضرت جی اس کے والد کو بلایا اور کہنے لگے کہ تیرے بیٹے کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ جب یہ فارغ ہو گیا، باپ کے ساتھ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس نے علم سیکھ چکا تھا، اس لیے اب گھر چلا گیا۔ ایک دن استاد خاص کر اس ہی شاگرد کو بلائے کہ تم میرے گھر آ جانا، میرے یہاں کچھ کام ہے۔ شہزادے کو اپنے گھر بلا لیے۔ جب وہ اندر آیا کمرے میں اپنے گھر، تو حضرت اندر سے دروازہ لگا لیا اور ہاتھ میں درہ لے لیے حضرت، اور ان کے ہاتھ میں فوراً درہ لے لی۔ اتنی زور زور سے اسے پیٹا کہ اس کے جسم پر نشان بیٹھ گئے۔ نے کہا استاد میری کوئی غلطی ہے؟ چپ کر، غلطی پوچھتا ہے نالائق۔ پھر مارا، بہت مارا۔ بہت دیر مارنے کے بعد خود کو بھی تھکن محسوس ہونے لگی۔ مار کے جو استاد کو خود تھکن محسوس ہونے لگی اور دروازہ کھل گیا۔ چل نکل جا یہاں سے، کہنے لگے نکل یہاں سے۔ اب وہ تھا تو شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا تھا، باہر کھڑے ہو کے پوچھنے لگا کہ حضرت جی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ میرے استاد ہیں، بس مجھے اتنا بتائیے کہ میری غلطی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استادوں سے یہ پوچھتا ہے کہ غلطی کیا ہے، چل دوڑ یہاں سے، غلطی بتاؤں تجھے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ حضور آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اگر میری کوئی غلطی ہے تو آپ ضرور ماریے، آپ میرے استاد ہیں، لیکن آپ ظلم کر رہے ہیں، میری کوئی غلطی ہے ہی نہیں، لیکن آپ میرے ساتھ مار پیٹ کیے۔ استاد کہنے لگے میں تجھے غلطی بتاؤں، چل نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ اس نے گھر جا کر اپنے ابا سے کہا میرے استاد مجھے ناجائز مارا ہے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا بیٹا جو استادوں کو کٹگھرے میں کھڑا کرتا ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو اپنے استادوں کو کٹگھرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ استاد کبھی ناجائز نہیں مارتے۔ بادشاہ بیٹے کو سمجھانے لگا کہ بیٹے استادیں بے فضولی میں نہیں مارتے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ تیری غلطی کوئی ہوگی، اسی لیے تیرے استاد نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اس نے کہا نہیں ابا میں وہاں رہا ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں
مجھے اتنا سخت مارا، اس کی وجہ بڑی غلطی ہونی چاہیے، لیکن میں نے تو کوئی غلطی کیا ہی نہیں۔ میرے ساتھ ایسا سلوک کیے کہ میرے جسم پر نشان بیٹھ گئے۔ کم سے کم مجھے بتایا جاتا کہ میری غلطی کیا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے کہہ دیا کہ میں تیرے استاد کو کٹ گھرے میں کھڑا نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان کو کھڑا نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تیرا استاد ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں، اونچے اخلاق والے لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں تیرے استاد کو کٹ گھرے میں نہیں لانا چاہتا۔ جب باپ نے اس کی بات نہیں سنی تو اماں کے پاس گیا کہ اماں، میرے استاد نے میرے ساتھ ناجائز مارا ہے مجھے، میں نے ابا کو کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، بلا وجہ مجھے مارا ہے، اور میں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر ماں نے کہہ دیا کہ بیٹے، تیرے ابا نے نہ کر دیا تو اب ہاں کون کروائے گا؟ ماں کہنے لگی بیٹے تو صبر ہی کر لے۔ وہ بچے نے صبر تو کر لیا، مگر اندر سے بات نہیں گئی، دل میں بات جو تھی اس کی وہ ویسے کے ویسے ہی رہے گی، کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا نا، اسی لیے۔ 30-35 سال بیت گئے، اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ بادشاہ بن گیا۔ شیخ حسن بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بھویں سفید ہو کر جھک گئی، دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑتے تھے، پھر بھی مشکل سے چلتے تھے۔ پہلے دن جب تخت نشین ہوا، پہلا حکم ہی یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو حاضر کرو۔ 3-4 سپاہی کو بھیجے، جا کر میرے استاد کو لے کر آؤ۔ لے آئے، حضرت کو جب لائے تو سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا استاد جی ناراض نہ ہونا، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، پر میں کیا کروں، میرے دل سے وہ بات ہٹی ہی نہیں، آج بھی وہ دردیں جو ہے وہ تازی ہیں۔ جب اس دن کا سوچتا ہوں تو اسی دن کا جلن مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ استاد جی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میری بات کا برا نہ سمجھنا، بتاؤ کیوں مارا تھا؟ تو شیخ حسن رو پڑے تو بولنے لگے کہ بیٹے، اللہ سے میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ آج کے دن تک مجھے زندہ رکھ، اسی دن کے لیے مجھے زندہ رکھ۔ وہ دن آ گیا، میں نے تجھے آج کے دن کے لیے مارا ہے، بس آج جو دن آیا میں اسی لیے مارا۔ وہ کہنے لگا حضور کیا مطلب؟ آپ کہنے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے یہ مار پڑے ہوئے؟ اس نے کہا 35 سال۔ فرمانے لگے آج کیوں بلایا ہے؟ 35 سال ہو گئے لیکن اس دن کو تو نہیں بھولا تو نے؟ تو حضور نہیں بھولا۔ تو آج کیوں بلایا؟ تو حضور میں آج صاحب علم اختیار ہوں۔ بولنے لگا آج میں صاحب اختیار ہو چکا ہوں، اس لیے بلایا ہے۔ تو فرمانے لگے بیٹے مجھے پتا تھا تو ایک دن بادشاہ بنے گا، اس لیے تجھے مارا تھا، ناجائز کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ اگر تو نے 35 سال نہیں بھولا تو جس کے ساتھ ظلم کرے گا وہ بھی قیامت تک نہیں بھولے گا۔ اور فرمانے لگی آج تو با اختیار ہوا ہے، تو نے مجھے کٹ گھرے میں بلا لیا ہے، قیامت کے دن سارے مظلوموں کو اللہ با اختیار کر دے گا، سارے مظلوم با اختیار ہوں گے اور تو کٹ گھرے میں رہے گا۔ اس لیے بے فضول میں کسی کو مار پیٹ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کیونکہ جب تم خود 35 سال اس دن کو نہیں ہوا، اس دن کو نہیں بھولے، 35 سال ہو چکے ہیں، لیکن تم نے 35 سال کے بعد بھی یاد رکھا اور آج کے دن مجھے یہاں بلایا۔ وہ ساتھ کہنے لگے کل قیامت میں جس کے ساتھ تو ظلم کرے گا، جیسا تو نے آج مجھے کٹ گھرے میں کھڑا کرا ہے، جس کے ساتھ تو نے ظلم کیا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے تجھے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیں گے، جب تو ایک ایک ذرے کا حساب تجھے دینا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ کھل کے رویا، اپنے استاد کی دست بوسی، کہنے لگا رب آپ کا بھلا کرے، آپ نے صرف مجھے علم نہیں سکھایا
تجربہ کر کے علم کو محسوس کرنا بھی سکھایا۔ مجھے احساس ہو گیا، مجھے احساس ہوا کہ ظلم ہونے والا کبھی بھولتا نہیں۔ جب کوئی گالی دیتا ہے نا لوگ، تو غریب آدمی ہوتا ہے، جواب نہیں نکلتا کیونکہ وہ غریب ہے، لیکن اس کے دل میں وہ گالی ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ جب مسجد میں گالی دینے والے کا جنازہ بھی ہو، اس کا انتقال بھی ہو، تب بھی وہ گالی اسے یاد آتی ہے، کیونکہ بھولنے والی چیز نہیں، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں دین اسلام میں یہی سکھایا گیا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔